بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشق میں ڈوب جانا۔ ایک نہر کے کنارے اونچی دیوار تھی جس پر ایک مصیبت کا مارا ہوا پیاسا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایک مست اور بے چین عاشق تھا جو پیاس اور پانی کی طلب سے کمزور لاغار ہو چکا تھا۔ یہ دیوار جس پر وہ بیٹھا تھا پانی کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی، حالانکہ پانی کے لیے وہ مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس کی وہ دیوار پانی کی آڑ تھی اور پانی کے لیے اس کی دردناک فریاد آسمان تک جا پہنچی۔ اچانک اس نے پانی میں ایک اینٹ پھینکی۔ طلب میں اتنی شدت تھی اس لیے اس کے کان میں پانی کی ایسی آواز گونجی جس طرح کوئی دوست میٹھی اور پرلطف گفتگو کر رہا ہو۔ پانی کی اس طلب نے، پانی کی اس آواز نے اسے بے خود کر دیا اور وہ آواز سننے کی کوشش میں اس دیوار سے اینٹیں اکھاڑ کر پانی میں پھینکنے لگا۔ پانی نے اس پیاسے سے کہا مجھ پر اس طرح اینٹیں مارنے سے تجھے کیا حاصل؟ پیاسے نے کہا، میرے اس میں 2 فائدے ہیں، اس لیے میں اس کام سے باز نہ آؤں گا۔ میرا اول فائدہ یہ ہے کہ اس طرح مجھے تیری آواز سنائی دیتی ہے جو پیاسے کے لیے ابر رحمت سے کم نہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ گفتگو جو عین حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بغیر منہ کے پہنچتی ہے، یا ایسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو جو ایک گنہگار کو شفاعت کے وقت پہنچے گی۔ میرا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہر اینٹ میں جو میں اس دیوار سے اکھاڑ کر تجھ پر پھینک رہا ہوں، اس طرح میں تجھ سے نزدیک تر ہوتا جا رہا ہوں، اور اینٹیں اکھاڑنا مجھے تیرے قرب کا سبب بنا رہا ہے۔ بس اس حقیقت کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آب حیات جس تک تم پہنچنا چاہتے ہو وہ اپنے نفس کی دیوار کو گرانے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔ جس شخص میں محبوب کی طلب سچی ہوگی وہ اپنے نفس کی اس دیوار کو، اینٹوں کو یوں ہی اکھاڑتا رہے گا، اور جو اپنے محبوب کی آرزو میں سچا ہوگا وہ اس کی آواز پر زیادہ عاشق ہوگا، یہاں تک کہ محبوب کی راہ میں حائل دیوار گر جائے گی، پھر اس کے اور محبوب کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہونے پائے گی۔ جوانی کا وقت ایسا وقت ہے جب مجاہدوں نے زمین سرسبز ہو جاتی ہے اور برے اخلاق اور رکاوٹوں کی اینٹیں اکھاڑ دینی چاہیے۔ اس لیے ریزہ ہو جانے والی سست زمین بن جانے کی حالت سے پہلے ہی عمل کر لینا چاہیے۔ جب ہر بنی ہوئی چیز اپنے بنانے والے کی ذات کی دلیل ہے تو کوئی موجود شے غیر موجود سے کیوں کر وجود حاصل کر سکتی ہے؟ تمام موجودات اسی باغ سے غذا حاصل کرتے ہیں، خواہ براق عربی گھوڑے یا گدھے ہی کیوں نہ ہوں۔ بات یہ ہے کہ اپنے نفس کے اندھے گھوڑے کو لگام دو جو باغ کو نہیں دیکھ سکتا، جس نے گردش زمانہ اسباب عالم کو بحر حقیقت یعنی من جانب اللہ نہ جانا، وہ ہر قدم نئے قبلے کی تلاش میں رہتا ہے، اور اس کا حال ایسا ہے جیسے اس نے شیریں دریا سے بھی کھارا پانی ہی پیا ہو۔ مجبوری یہ ہے کہ ہم شمس دین رحمت اللہ علیہ کے عشق میں محویت کے باعث بے بس و معذور ہیں، ورنہ ہم اس حق کا ناشناس کو بینا کر دیتے۔ دنیا سے جنگ کرنے کے بجائے اپنے نفس کو ہی قتل کر ڈالو۔ تمہارے نفس کی وجہ سے ہی لوگ تمہارے دشمن بن گئے ہیں، اور تم دشمن کی ہی
وجہ سے اندھے بہرے ہو گئے ہو۔ اپنے استاد ہمدرد سے دشمنی کرنا خود تمہارا ہی نقصان ہے، اور انسان اپنے برابر والوں کو اپنے سے بڑا دیکھنے کا روادار نہیں۔ حسد رزق کو کم کر دیتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ وہ انسان کو اس کے اصل سے آگاہ کریں۔ انبیاء علیہ السلام انسان کو کتب ارشاد کا مقام، کتب حی و قیوم مرتبت والا ہوتا ہے، دوسرے اس کے نور سے فیضان عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی کیمیائی سے برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آب و گل سے اشرف المخلوقات بنایا اور نسبتیں اسی آب و گل میں قائم کر دیں۔ وحدت وجود کا مشاہدہ کرو، موجود حقیقی وہی ہے۔ موجود حقیقی کو ہی دیکھ لو۔ اگر وہم میں مبتلا ہو گئے ہو تو خدا پر بھروسہ ختم ہو گیا، اور وہی منافق ہے۔ گر نور باطن نہیں ہے تو کسی دانا کے سپرد خود کو کر دو۔ عشق کی رمز صرف عاشق ہی جانتا ہے۔ یقین بالغیب کے باوجود شان حکمت دیکھنے کا شوق صرف عارف میں ہوتا ہے۔ اشیاء کا ظہور سبب کے تحت ہوتا ہے، اور بے سبب میں جسم کی پرورش کی بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے۔ سختیاں رحمت کی بنیاد ہے، اور دنیا اور زندگی کی تلخیاں آخرت میں رحمت کا باعث ہیں۔ حقیقت کے چراغ سبب کے چراغوں سے پاک ہوتے ہیں، اور حقیقت کی جانب رہنمائی کرتے ہیں، اور ہمارے نفوس کو تہذیب عطا کرتے ہیں، جبکہ دانا دشمن دانا دوست سے افضل ہے۔ باطن کو راز کھل کر مشاہدہ اور گفتگو کی حقیقت ایک ہو جاتی ہے۔ ازل سے ابد تک کے تمام حالات و واقعات سے روشن ہو جاتا ہے۔ عشق کا دین نجات کا نور ہے، اور یہ مقام امن ہے۔ حق کی زبان سے ساتویں آسمان اور سدرۃ المنتہا سے بولا جا سکتا ہے۔ دل کے خون میں آلودہ ہو کر بھی سدرۃ المنتہا اور اس سے آگے کا سفر کیا جا سکتا ہے۔ عاشق کو ٹوکنا تازیانہ کا کام کرتا ہے، اور اس مقام کے احوال کا بیان اسی ذات حق کا بیان ہے، اور اس سے تعلق اپنی استعداد سے بھی بڑھ کر ہے۔